بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے دعا مانگیں، ہر وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو دعا میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، وہ ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من دعوت یدعو بها العبد۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3851 نمبر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو بھی دعا اللہ سے مانگتا ہے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! انسان اپنی زندگی میں کتنی دعائیں مانگتا ہے، انسان اپنی زندگی میں کتنا کچھ اللہ سے مانگتا ہے، لیکن وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی دعا ہے، وہ کون سا ایسا سوال ہے جو انسان اللہ سے کرتا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی سوال ہے ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ جتنی بھی دعائیں بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ بس یہ دعا ہے، چند الفاظ پر مشتمل یہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا پڑھ کے سنائی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم اے اللہ انی اسألک المعافات، میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دعا کے اندر ہم نے دنیا اور آخرت میں کیا مانگا؟ عافیت مانگی۔ عافیت ہے کیا؟ عافیت بنیادی طور پر کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عافیت کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سے مانگنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بہتر کوئی دعا، اس سے بہتر کوئی الفاظ ہے ہی نہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عافیت کیا ہے۔ جب ہم اس عافیت کے معنی کو سمجھیں گے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دیگر باتوں کو سنیں گے تو ہم کو اس دعا کی مزید وضاحت نظر آئے گی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے 3558 نمبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور رونے لگے۔ روتے رہے، رونے کے بعد پھر جب لوگوں سے مخاطب ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے پہلے سال ممبر پر کھڑے ہوئے اور وہ روئے، اور رونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سے عفو و درگزر مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مصیبتوں سے، گمراہیوں سے اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان اور یقین کے بعد سب سے بہترین جو چیز ہے اللہ سے طلب کرنے والی وہ عافیت ہے۔ عافیت، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ انسان گمراہیوں سے بچنے کے لیے عافیت مانگتا ہے، انسان مصیبتوں سے بچنے کے لیے عافیت مانگتا ہے۔ تو عافیت ایک ایسی جامع دعا ہے جس کے اندر انسان ہر قسم کی ضرورتیں بھی اللہ سے مانگ لیتا ہے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے بچنا بھی اللہ سے مانگ لیتا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں نا انسان کی زندگی میں۔ نمبر ایک، ہم نے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنا ہے، اور نفع والے کام، جو اچھے کام ہیں ان کی کرنے کی اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ تو عافیت کے اندر یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے 3514 نمبر، آئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، چچا آپ اللہ سے دنیا آخرت میں عافیت مانگے، آپ دنیا آخرت میں عافیت مانگے۔ کچھ دن گزرے، پھر آئے، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا پھر وہی بات کہ آپ اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آئے، یا رسول اللہ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول نے پھر وہی جواب دیا کہ آپ اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگیں۔
یہ اتنی بہترین چیز ہے، اتنی بہترین دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا رہے ہیں کہ تم نے اللہ سے جب عافیت مانگ لی تو سمجھ لو سب کچھ ہی مانگ لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے، اس لیے آئیں اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس دعا کو اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ بنا لیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے کہ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے بہتر دعا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔